بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آگے چل کے پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے، جہاں حکومت وقت نے 3 سال مکمل کر لیے ہیں، کیا لیا، کیا دیا، کیسا پرفارم کیا، سب پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگین وہی خبر جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے، اور جس میں پاکستان ایک اہم ترین ممکنہ اور متاثرہ فریق ہے، اس لیے خبر ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ افغانستان۔ آج ذرا ابتدا میں پروگرام کی اس کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو افغانستان کا اس وقت سینیریو ہے، واٹ ڈز اٹ مین فار انڈیا، اس سب کا بھارت کے لیے کیا مطلب ہے، بھارت کے لیے خبر کیسی ہے، بھارت اس سینیریو سے کتنا خوش ہے، کتنا ناراض ہے۔ چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی جب ہم فورن پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو بھارت اہم ترین اس میں فیکٹر ہے، تو ذرا یہ جانتے ہیں کہ اس میں انڈیا کے لیے اس ساری سچویشن کیا مطلب ہے۔ اس سے پہلے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ کل ہی طالبان نے اس بات پہ وضاحت کی تھی کہ بھائی امریکہ کی ہی دی ہوئی تاریخ ہے، جو کہ نظر ثانی شدہ تاریخ ہے کہ ہم 31 اگست تک نکل جائیں گے۔ اب اس سے ایک بھی دن آگے بڑھنے کا مطلب ہوگا تسلط میں ایک دن کا اضافہ، اور جب یہ ہوگا تو پھر اس کا اپنا ریاکشن بھی آئے گا۔ آج ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یہ کہا، کل سہیل شاہین نے کہا، اور اس کے بعد آج یہ خبریں آ رہی ہیں باوثوق ذرائع سے کہ وہ جو ساری کی ساری کوششیں یا خواہش تھیں امریکہ کی طرف سے، اب وہ اپنے اختتام تک پہنچ گئی ہے، اور اب بائیڈن انتظامیہ نے، پینٹاگن نے اس بات کو کنفرم کر لیا اپنے طور پر کہ وہ 31 اگست تک امریکہ سے نکل جائیں گے، آخری فوجی امریکہ کی اپنی دی ہوئی تاریخ تک نکل جائے گا۔ آج ایک اور خبر بھی آئی، واشنگٹن پوسٹ نے بتائی، جو کہ کہنے کو ایک خبر ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کا بھی تعلق اسی سے ہے کہ امریکہ چونکہ چاہتا تھا کہ اپنے انخلا کی تاریخ میں توسیع کر دے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق آج CIA کے چیف نے خفیہ ملاقات کی کابل میں ملا عبدالغنی برادر سے۔ اب یہ کہنے کو ایک خبر ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی امپورٹنس یہ تو ہے کہ CIA کا چیف کابل میں، اور یہ پہلی اتنی ہائی پروفائل ملاقات ہے افغانستان پر طالبان کے آنے کے بعد سے لے کے اب تک کی سب سے بڑی ہے ہائی پروفائل ملاقات ہے۔ اب آپ مت بھولیے کہ یہ وہی ملا عبدالغنی برادر ہے جن کو 2010 میں پاکستان میں، اور جس میں امریکہ کا بھی ایک کسی نہ کسی حوالے سے کردار تھا، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے جن کو گرفتار کیا گیا تھا سال 2010 میں، جس میں امریکہ کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے کردار تھا۔ پھر یہ وہی ملا عبدالغنی برادر ہے جن کو 2018 میں، جس میں بھی ظاہر امریکہ کا کردار تھا، 2018 میں ان کو رہا کیا گیا۔ پھر یہ وہی ملا عبدالغنی برادر ہیں جو کہ پھر قطر گئے اور طالبان کو سارا سیاسی سیٹ اپ بنا، اس کو انہوں نے ان اے وے ہیڈ کیا۔ یہ وہی ملا عبدالغنی برادر ہیں جو کہ طالبان کے کو فاؤنڈرز میں سے ہیں، ملا عمر کے ساتھ یہ رہے، اور آج یہ معاملہ بھی آیا کہ وہی CIA چیف جو ہے وہ کابل میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے افغانستان سے کہ آپ دیکھ رہے تھے پورا افغانستان اس وقت سٹیبل ہے، بلڈ لیس ہے، سوائے کابل ایئرپورٹ کے، اور ظاہر پنجشیر کا معاملہ تو الگ چل رہا ہے۔ اب طالبان نے اس حوالے سے تھوڑی سی ایک لائن لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے شہری کابل ایئرپورٹ کا رخ نہ کریں، اب شہری کابل ایئرپورٹ نہ جائیں۔ انہوں نے وہاں امریکہ سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی شہریوں کو باہر آنے کی ترغیب نہ دیں، آپ بہت سارے ہمارے لوگوں کو نامعلوم مقام پر لے جا چکے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور اب ہمارے شہری بھی کابل ایئرپورٹ کا رخ نہ کریں۔ یہ طالبان نے پہلا اس طرح کا ایک واضح سٹانس لیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سب کا بھارت کے لیے کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، اور یہ باتیں جو ہم عرض کر رہے ہیں یہ کوئی ذرائع یا خیال یا تجزیہ نہیں، بھارت کے اپنے لوگوں کی زبان سے اور عام لوگوں کی زبان سے نہیں، جس کے بارے میں ان کی حکومت کہے کہ جی یہ تو کسی کی رائے ہم کیا کریں، نہیں، ان کے اپنے آفیشلز کی زبان سے آپ کو سنوائیں گے، جس سے ثابت ہوگا کہ بھارت کے عزائم کیا تھے۔ افغانستان میں بھارت کی فزیکلی افغانستان سے اس انداز سے تو بارڈر ہے ہی نہیں، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا بارڈر ہے، تو اس انداز سے بھارت تو وہ فریق ہے ہی نہیں افغانستان میں جس طرح پاکستان ہے۔ دنیا کے کچھ بڑے بڑے بارڈرز میں سے ایک ہے، تقریباً 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور اب بھارت کا ہے ہی نہیں۔ پھر بھی بھارت کی اتنی بڑی تعداد میں موجودگی تھی افغانستان میں پچھلے 20 سالوں میں، پھر بھی بھارت کی بڑی تعداد میں سفارت خانے تھے افغانستان میں، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ افغانستان چونکہ وہاں پر ان کی اپنی من پسند ایک حکومت تھی، تو افغانستان کے ذریعے بھارت بلوچستان میں جو شرانگیزی کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور اب آپ سنیے کہ خود بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بلوچستان کے تناظر پاکستان کے لیے کیا بھڑک لگائی تھی، کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہم بلوچستان میں کیا گرد گزریں گے۔ اجیت ڈوول، بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، سنیے۔ India has defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. تم ایک ممبئی کرو گے، تم بلوچستان سے ہاتھ کھودو گے۔ تو یہ بلوچستان میں جو کبھی شرارت کرنی تھی بھارت نے، وہ کہاں سے کرنی تھی؟ وہ بذریعہ افغانستان کرنی تھی۔ مت بھولے کہ یہی اجیت ڈوول ہے،
اور اسی کا ڈاکٹرین اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، جس نے اگین میڈیا پر آ کے، یہ کوئی ذرائع سے خبر نہیں، یہ کہا تھا کہ پاکستانی جرنیل اور پاکستانیوں کا، یہ کافیوں کا یہ خیال ہے کہ جو افغانستان کی جو افواج ہیں وہ تو جب ماحول بدلے گا تو کھڑی نہیں ہو سکیں گی، مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گی. لیکن میں پاکستانی جرنیلوں کی ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے میں کسی بھی پاکستانی کی بات پہ یقین نہیں کرتا. افغانستان کی آرمی ایک ٹرینڈ آرمی ہے، وہ کھڑی رہے گی، وہ 3.25 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے، اور وہ منظر پلٹ کے رکھ دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ادھر امریکہ گیا اور لٹرلی یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی ضروری کام سے 1 گھنٹے کے لیے جاتے تھے، واپس آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جناب افغانستان کی آرمی نے یہاں پر بھی سرنڈر کر دیا. یہاں تک کہ افغانستان کی آرمی کے لوگ بھاگ کے دوسرے ممالک میں پناہ لیتے رہے. تو یہ وہی اجیت ڈوول ہے جن کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، مجھے افسوس ہے ان کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں، لیکن جن کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ یہ رائے بھی رکھتے تھے. تو اب بھارت نے کیا کیا؟ حیرت انگیز طور پر بھارت نے پچھلے 20 سالوں میں کم از کم $3 بلین کی سرمایہ کاری کی افغانستان میں. بھارت، افغانستان اتنی سرمایہ کاری کیوں بھائی؟ ان کا کیا لینا دینا تھا؟ آپ حیران ہوں گے کہ بھارت یعنی افغانستان کی اپنی جو پارلیمنٹ ہے جہاں پر ان کا سارا سیاستدان بیٹھتا ہے، سارا کچھ، وہ پارلیمنٹ بھی بھارت نے بنوائی. اس کا افتتاح کس نے کیا؟ افغانستان کی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا نریندر مودی صاحب نے. یعنی بھارت کے وزیر اعظم افغانستان کی پارلیمنٹ کا افتتاح کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کو بتائیں گے. پہلے ذرا آپ یہ ڈیٹیلز دیکھیے کس طرح $3 بلین کی، جو کہ 5 کھرب روپے بنتے ہیں تقریباً، اس کی انویسٹمنٹ کی انڈیا نے. اس میں آپ کو کوئکلی کچھ بتاتے ہیں. سلما ڈیم ہے، $30 کروڑ کی لاگت سے بنایا گیا، ہرات میں موجود ہے. اس کا افتتاح ہوا 2016 میں، اور یہ منصوبے ایسے ہیں جن میں سے کچھ کمپلیٹ ہو گئے، کچھ ابھی جاری ہیں. ایک اگلا دیکھیے زارن دلارام ہائی وے ہے، $150 ملین کی لاگت سے 218 کلومیٹر پر طویل یہ ہائی وے بنوایا بھارت نے افغانستان میں. آپ آگے آئیے دیکھیے، استور پیلس بنوایا بھارت نے، $7 ملین سے اس پیلس کی تعمیر نو کی گئی، اور اس کا بھی 2016 میں افغانستان کے صدر اشرف غنی اور بھارت کے وزیر اعظم مودی نے افتتاح کیا. پھر حبیبیہ ہائی اسکول ہے، بھارتی حکومت نے $50 لاکھ سے اس کی تعمیر نو کی. پل خمری ٹرانسمیشن لائن ہے، 202 کلومیٹر طویل 220 kV کی ٹرانسمیشن لائن اور سب اسٹیشن کی تعمیر یہ بھی کروائی بھارت نے افغانستان میں. پھر اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ فار چائلڈ ہیلتھ بنوایا، اور اس کے ساتھ بدخشاں، بلخ، قندھار، خوست، کنڑ، ننگرہار، اور یہاں پر بھی اس کے صحت کے مراکز بنائے گئے. 2020 میں $80 ملین کے 100 کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا. شاہتوت ڈیم بنوایا بھارت نے. 8 فروری 2021 کو $300 ملین سے ضلع کابل میں اس ڈیم کی تعمیر کا آغاز کیا گیا. اور تو اور $1 ملین دیا بھارت نے قندھار کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کرنے کے لیے افغانستان میں، جو کہ تقریباً 44 ایکڑ رقبے پہ تھا. یہ بھی بھارت نے اس کے لیے $1 ملین دیا. اس کے علاوہ 400 بسیں، 105 بلدیہ کی گاڑیاں، یہاں تک کہ افغانستان کی آرمی کو ٹرین کیا، جس کے آپ نے کارنامے دیکھیں کہ کیا کیا دکھائے انہوں نے. افغانستان کی فوج کے لیے 285 فوجی گاڑیاں دی، 3 ایئر انڈیا کے طیارے بھی دیے، اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں. یہاں تک کہ جب میں آپ سے عرض کیا، آپ یہ دیکھیے دنیا اس وقت حیران ہوئی جب اچانک 25 دسمبر 2015 کو ان اناؤنسڈ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پہنچے ماسکو سے واپسی پر افغانستان، اور وہاں پر انہوں نے افغانستان کی پارلیمنٹ کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا. اس پارلیمنٹ کے لیے بھارت نے $90 ملین خرچ کیے. $90 ملین سے افغانستان کی پارلیمنٹ کی تعمیر کی گئی. 25 دسمبر کا دن چنا گیا جب اس کا افتتاح کیا گیا، اور اسی دن 25 دسمبر کو اٹل بہاری واجپئی، جو بھارت کے سابق وزیر اعظم رہے، ان کی سالگرہ کا بھی دن ہے. اور اسی مناسبت سے افغانستان کے پارلیمنٹ کا اٹل بلاک، اس کا باقاعدہ نام رکھا گیا. اٹل بلاک ایک کمپلیکس کا نام رکھا گیا، جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی اسکرین پر، جس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا. اس حد تک یہاں پر مداخلت رہی. اب ہوا یہ کہ صاحب امریکہ، اب بھارت یہ بھی سوچے ہوا تھا کہ چونکہ اس کو اس خطے کا تھانے دار بننا ہے، اور اس کے لیے پاکستان سے بالکل متصل ایک ملک ہے جس کا نام افغانستان ہے، جہاں پر ایک ایسی حکومت ہے جہاں پر ہماری روٹس ہیں، جہاں پر ہماری اتنی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ سارے کا سارا اپنا پلان کر کے بیٹھے تھے، اور یہ راتوں رات سارے کا سارا معاملہ صفایا ہو گیا جب افغانستان کی آرمی اس طریقے سے گرتی چلی گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس کی چیخیں باقاعدہ بھارتی میڈیا میں سنائی دی. ذرا دیکھیے ایک چھوٹا سا منظر کہ جب 15 اگست کو کابل میں بھی طالبان داخل ہو گئے تو انڈین میڈیا نے کس طرح چیخ و پکار سے اس بات کا اعلان کیا. بات پہنچ چکا ہے سیدھا کابل، اور کابل میں قبضہ کر رہا ہے طالبان. اس سمے کی سب سے بڑی خبر یہی ہے، اور یہ خبر
न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए समय की सबसे बड़ी खबर यही है। सबसे बड़ी खबर यही है कि काबुल पहुंच चुका है तालिबान और तालिबानी लड़ाकों ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। समय की सबसे बड़ी खबर यही है। इसी के साथ यहाँ रुक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि काबुल पर यहाँ तक कि आप देखिए अभी भी इंडियन मीडिया पर तज्जिया और उसमें बाकायदा ये बैन हो रहे हैं कि हमने इतने पैसे लगाए और हमसे कोई पूछ ही ना, यानी लिटरली ये अल्फाज मैं उसका खुलासा नहीं बता रहा, ये कोट अनकोट बता रहा हूँ। आपको यकीन यार, आप देखें ये रो रहे हैं कि भाई हमसे पूछ ही नहीं रहा कोई। देखें हमने वहां पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया। हमारे यहां पर कई अफगानी बड़ी इज्जत से रहते हैं और हम उनको मानते हैं, लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है। वी आर जस्ट वॉचिंग। कोई नहीं पूछ रहा, वी आर जस्ट वॉचिंग। खुद भारत के अपने वजीर खारजा भारत की जानिब से अफगानिस्तान में की गई इन्वेस्टमेंट्स गिनवाते रहे हैं कि ये 2020 में उन्होंने क्या कहा, देखें ना। Our development portfolio of more than $3 billion for Afghanistan. There is no part of Afghanistan today untouched by our 400 plus projects spread across all the 34 provinces of Afghanistan. Ongoing developmental programs are centered around 5 pillars. A, large infrastructure projects. B, human resource development and capacity building. C, humanitarian assistance. D, high-impact community development projects. And E, enhancing trade and investment through air and land connectivity. फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर भारत की सरमायाकारी ना हो। इस सरमायाकारी का दायरा इतना वसी है कि अफगानिस्तान का कोई एक चप्पा ऐसा नहीं है जहां पर हमने सरमायाकारी ना की हो। फिर अफगानिस्तान, इससे पहले जब जब तालिबान थे और अब दोबारा आ गए तो तालिबान और भारत के ताल्लुकात में तनाव की मुख्तलिफ वजूहात रहीं और उसके पीछे एक और बड़ा जिसने बहुत हेडलाइंस बना थी और अभी तक जो अगर दुनिया के वाक़यात लिखे जाए तैयारा हाईजैकिंग के तो उसका एक अपनी तर्ज का एक बहुत बड़ा, एक बहुत मुनफरिद वाक़या भी इस अफ़गानिस्तान के यानी तालिबान और भारत के ताल्लुकात में तनाव की एक वजह नज़र आता है। और ये हुआ क्या था, जाते जाते अब ये भी सुनते जाइए। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा वाक़या हुआ था। ये 24 दिसंबर की बात है, 1999 का वाक़या है, चूँकि 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान रहे अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। 24 दिसंबर की बात है 1999। एयर इंडिया का जहाज़ था, जहाज़ का नंबर था 814। ये नेपाल से उड़ा, नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू से। इसने जाना था इंडिया के शहर लखनऊ में। तो खटमंडू से जहाज़ उड़ता है, जाना था इसने लखनऊ। इसमें 176 के करीब मुसाफिर थे, इसमें 15 के करीब अमले के अफराद थे कि इतने में खबर आई, आज भी आपको याद है खबर आई थी, इसकी तरदीद हुई कि तैयारा अगवा हो गया। लेकिन ये तैयारा इतने में जो है वो खबर आई कि तैयारा अगवा कर लिया गया, तैयारा हाईजैक कर लिया गया और इस तैयारे को बम से उड़ा देने की धमकियां अब दी जा रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये तैयारा लैंड किया और कहां पर लैंड किया, पाकिस्तान के शहर लाहौर में इस तैयारा लैंड किया। इसके बाद इस तैयारे ने लाहौर से उड़ान उड़ी और अब की दफ़ा इस तैयारे ने कहाँ लैंड किया, अब की दफ़ा इस तैयारे ने दुबई में लैंड किया जहाँ से इसने फ्यूल भरा। यहाँ पर 27 मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद दुबई से ये तैयारा फिर से उड़ा था और अब की दफ़ा ये तैयारा लैंड किया हैरत अंगेज़ तौर पे अफ़गानिस्तान में। जी हाँ, अफ़गानिस्तान के शहर कंदाहार में ये तैयारा लैंड किया और मुझे याद है कि वो उस वक्त पूरी दुनिया हेडलाइन और पूरा एक बड़ी खबर बन गई थी। अगले 8 दिनों तक ये तैयारा वहीं पर रहा और ये सारे का सारा मामला 8 दिनों तक चलता रहा। यहाँ तक कि ये मामला उस वक्त ख़त्म हुआ कि जब उस वक्त के भारत के वज़ीर ख़ारजा, 31 दिसंबर था, साल का आखिरी दिन था, उस वक्त के भारत के वज़ीर ख़ारजा थे जसवंत सिंह। उन्होंने फ्लाई किया और वो फ्लाई करके वहाँ पर आए और अपने साथ उस वक्त दिल्ली में जो कैद थे मौलाना मसूद अजहर और कुछ दीगर अफराद, उनको जेलों से निकालकर वो कंदाहार ले आए। इसलिए कि हाईजैकर्स की ये डिमांड थी कि भारत ने जो कश्मीर में के हवाले से जो बहुत रेलिवेंट थे मौलाना मसूद अजहर और कुछ दीगर जिनको भारत ने कैद रखा हुआ था, इनको रिहा किया जाए वरना हम इस तैयारे को बम से उड़ा देंगे। तो भारत के वज़ीर ख़ारजा फ्लाई करके आए थे, कंदाहार आए थे, इन रहनुमाओं को लेकर आए थे और फिर इनके बदले मुसाफिरों को आज़ाद किया गया था। और भारत की जानिब से उसमें कहा गया था कि तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में अगर तालिबान हुकूमत ताउन करती तो कमांडो एक्शन के ज़रिए हम तैयारे को हाईजैकर के कब्ज़े से छुड़ा सकते थे। मुझे याद है आज भी कि ये हैरत अंगेज़ हेडलाइन लगी कि इस सारे वाक़े के बाद हाईजैकर्स तैयारे से उतर के
نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے اور کچھ بھی پتہ نہیں چلا اور ختم ہو گیا. تو بھارت اور طالبان کے تعلقات جب بھی لکھے جائیں گے تو اس میں یہ انسیڈنٹ بھی ایسا ہے جس کے بغیر داستان مکمل نہیں ہوگی. تو ہم نے چاہا کہ آج آپ کو یہ سارا سینیریو بھارت کی نظر سے دکھا کہ بھارت اس سب کا بھارت کے لیے کیا مطلب ہے. بریک لیتے ہیں. پاکستانی سیاست 3 سال ہو گئے ہیں, گورنمنٹ نے کیا کیا, کیسے کیا, اور کچھ اور موضوعات بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پھر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہم ذرا کچھ بات کرتے ہیں. ایک تو کہ گورنمنٹ کے 3 سال مکمل ہو گئے, اس پر ابھی عمران خان صاحب جمعرات کو باقاعدہ ایک تقریب سے خطاب بھی کریں گے, دوپہر 2:30 بجے بتائیں گے کہ 3 سال میں ان کی گورنمنٹ نے کیا 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 نہیں کیا. اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کے خواجہ آصف صاحب کا بھی بڑا دلچسپ ایک سٹیٹمنٹ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا, وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. یاد رہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا بھی تھا کچھ دنوں پہلے کہ میرا تو دیکھیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. بعد ہم بات کرتے ہیں مہمانان گرامی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. عزت مآب جناب جاوید لطیف صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ایم این اینڈ کے, سر بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب فاروق حبیب صاحب منسٹر صاحب ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, سر تھینک یو ویری مچ. اور جناب ارشاد بھٹی صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہے. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. ذرا کوئکلی ہم چلو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں پہلے, پھر آگے آتے ہیں خواجہ آصف صاحب والے اسٹیٹمنٹ کی طرف بھی بڑا دلچسپ ہے. اگر ہم ایک منٹ پہلے یہ سوال کر لیں, ایز این اینالسٹ آپ بتائیں ارشاد بھٹی صاحب, 3 سال گورنمنٹ آف پاکستان کی کارکردگی آپ کتنے مطمئن یا مضطرب ہیں؟ دیکھیے یہ 1 منٹ والا جو آپ نے کہا ہے نا, وہ یہ 3 سالوں کو 1 منٹ میں تو نہیں سمویا جا سکتا. سمندر کو کوزے میں آپ بند کرنا جانتے ہیں نا بھٹی صاحب, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. پہلے سب سے 2-4 اچھی باتیں کر لیں کہ ایک تو جو اچھی بات مجھے, میں ہمیشہ سے اس کا فین رہا ہوں, خواہ آپ اس ڈیبیٹیبل ہے لیکن مجھے یہ اچھی لگتی ہے کہ جن جپھا ٹوٹا, عمران خان آئے, جن جپھا ٹوٹا 2 پارٹیوں کا, 2 موروثی خاندانوں کا, 2 جو غیر محسوس طریقے سے اپنے بچوں تک ٹرانسفر کر چکے تھے ہماری جمہوریت, سویلین بالادستی اور سب کو, تو ان سے ٹوٹا. احساس پروگرام ان کا اچھا ہے, ہیلتھ کارڈ اچھا ہے, درخت سونامی میں کتنی کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن اللہ کرے اور لگیں, معیشت کی اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو یہ چند چیزیں اچھی ہیں. جو اب اس میں ایک بات ہے کہ یہ مشکل وقت ہے, اب بڑا ان گورنیبل قسم کا ملک ہے. اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اشرف غنی ہے اور عوام جو ہیں وہ مینار پاکستان والے ہیں. باقی آپ سب سمجھتے ہیں مافیاز کا ملک ہے. ہر 5.25 سیکنڈ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. بھوکا ننگا ملک ہے. ہر ادارہ تباہ و برباد ہے. اور ہم قوم اور حکمرانوں میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ بددیانت ہے, کون زیادہ فراڈی اقلیت کو چھوڑ کر, اور کون زیادہ ملاوٹ سے لے کر اوپر تک نیچے تک کرتا ہے. تو اس ملک میں بڑی مشکل تھا جو کرنا. اب آخری چند جملے کہ میں 50 لاکھ گھروں کو نہیں اہمیت دیتا, 1 کروڑ نوکریاں سائڈ پہ رکھ دیں, نیا صوبہ رکھ دیں, IMF کو خیر بات کہنا رکھ دیں ایک سائڈ پہ, کشکول توڑنا چھوڑ دیں, 90 دن میں کرپشن ختم ہوتی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں, 300 دنوں میں کرپٹوں کو اندر ہونا تھا, الیکٹیبلز سے دوری, آزاد اراکین کو کپتان نے نہیں لینا تھا, 20 وزراء رکھنے تھے, اوپر ایماندار ہو تو نیچے سب ٹھیک, تگڑا وزیر اعظم ہو تو پارٹی میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے. کرپٹ جمہوریت میڈیا کا گلا گھونٹتی ہے انورٹڈ کاما میں, آزاد میڈیا مضبوط جمہوریت. پروٹوکول نہیں لینا تھا, کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانا تھا, ہر بدھ کو پارلیمنٹ میں آنا تھا, ثانیہ ماڈل ساؤنڈ سے ثانیہ کو انصاف دلانا تھا. ثانیہ ساہیوال کی بات میں چھوڑ دیتا ہوں. یکساں نصاب تعلیم ہو گیا, چلو بجلی گیس کم, پانی اور ہیلتھ اور صحت کی اور سکولوں کی سہولتیں میسر کرنی تھی. اور اس کے علاوہ $200 ارب باہر سے آنے تھے, $8,000 ارب کا ٹیکس اکٹھا کرنا تھا. اور وزیر اعظم ہاؤس ایوان صدر یونیورسٹیاں بننی تھیں, گورنر ہاؤس کی دیواریں گرنی تھیں, 2.5 کروڑ بچوں نے اسکول جانا تھا, 40% جن بچوں کی ذہنی گروتھ رکی ہوئی تھی ان کی ذہنی گروتھ آگے بڑھنی تھی, اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ ختم کرنا تھا. تو جب آپ فہرست مرتب کرتے ہیں تو زیادہ پلڑا کس طرف کا بھاری ہوتا ہے, کامیابیوں کا ہے ناکامیوں, نیٹ ریزلٹ کیا ہے, پلس کے مائنس؟ ڈیفینیٹلی ناکامیاں, لیکن میری 2 چیزیں تھیں, 2 چیزیں جس پہ میں ہرٹ ہوا ہوں اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بتا دیں پھر فاروق بھائی سے پوچھتے ہیں. وہ کیا 2 چیزیں؟ نمبر 1 احتساب گھر سے نہیں ہوا,
BRT ہو گیا, معلم جبہ زمین ہو گئی, ہیلی کاپٹر کیس ہو گیا, فارن فنڈنگ کیس ہو گیا, ادویات, آٹا, گندم, چینی, گھپلے, نجی برگ, بجلی کا ڈاکے, پنجاب کرپشن, KP فراڈ, ترین کو اپنی صفوں سے نکال دیا اور باقی احتساب نیب نے کرنا ہے, PTI نے تھوڑی کرنا ہے. نہ احتساب گھر سے آپ نے اچھی رپورٹیں پیش کیا, لیکن اس بچایا کہ بڑی لمبی ہے. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا تھا ادارہ جاتی ریفارمز, وہ نہیں کر پائے. پولیس, پٹوار, کچہری اور اداروں کا وہ کھڑے نہیں کر پائے. ابھی بھی آج بھی 439 ارب لگ رہا ہے, ان خسارہ بڑھ گیا ہے, گردشی قرضہ بڑھ گیا ہے, قرضے باہر کے بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ 3 LNG جو وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے اداروں کے ریفارمز نہ ہونا, اور یہ آٹا گندم کا بحران ہوا, چینی کا بحران ہوا. تو یہ سارا باقی اگلے سیگمنٹ میں آئیں تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو 10 میں سے کتنے نمبر جی میں ایکسائٹمنٹ میں اس تبدیلی, آج بھی مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو اس تبدیلی پہ آپ اس میں حصہ رہے, تھوڑی بہت جو جمع تفریق ڈالتے رہے -0.000 پوائنٹ, تو میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے. اگلی مرتبہ کوئی عمران خان آئے گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مجھے تبدیلی چاہیے. ایک تبدیلی تھی براک اوباما والی, ایک تبدیلی تھی عمران خان والی, ایک تبدیلی کا طالبان نے وعدہ کیا. کوئی عمران خان نہیں, یہ والا عمران خان تو ہے نا, اگلی دفعہ بھی آپ ان عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے اگلی دفعہ. عمران خان صاحب کے پاس 2 سال ہیں, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا 2 سال بعد. نمبر کتنے دے رہے ہیں 10 میں سے بتائیں, 10 میں سے نمبر کتنے ہیں؟ 5 نمبر دوں گا جن جپھا توڑنے پر. یہ جو بھائی فاروق حبیب صاحب چلیں آپ بتا دیں فاروق حبیب صاحب, اور یہ فاروق صاحب ایک کامنٹ پھر آپ جواب دیجیے گا اس کا, کہ وہی کارکردگی کو آپ اپنی طور پہ سم اپ کیجیے گا. جس طرح آپ یہ بتاتے رہے ہمیں کہ دیکھو 70 سالوں میں قرضہ اتنا ہوا تھا, نون نے اتنا لے لیا اکیلے, 70 سالوں میں یہ اتنا ہوا تھا. اب آپ ہمیں بتائیں نا کہ دیکھو 70 سالوں میں قیام پاکستان سے لے کے ہماری حکومت آنے تک آٹا اتنے کا تھا, اور خالی ہمارے ایک دور میں اتنا ہو گیا. 70 قیام پاکستان سے لے کے تو بجلی اتنی تھی, اب اتنی ہو گئی, کیونکہ عام آدمی کو تو اس سے زیادہ مطلب ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ چلیں 70 سالوں کے ساتھ تو ہم کیا کمپیریزن کیا کرنا ہے, ہم پچھلے 10 سال کے ساتھ اور یہ 2018 سے 3 سال کے ساتھ ہی کمپیریزن کر لیتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ایک مثلاً اگر آپ ریپڈ فائر میں کہیں گے تو آپ چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمیں سن لیں نا, ذرا سنتے جائیں. 15 دن کے ہمیں فارن ریزروز ملے تھے 9 ارب ڈالر کے. آج ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریزروز ہیں 27 ارب ڈالر کے اوپر, جس میں 20 ارب ڈالر کے زائد سے ریزرو جو ہے وہ صرف اسٹیٹ بینک کے ہیں. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں 19 ارب ڈالر پہ ملا تھا, جو آج پچھلے 10 سال کی تاریخ کا سب سے کم تر ہے, جو کہ پہلے سرپلس بھی رہ چکا ہے. اس کے علاوہ ملک کی ایکسپورٹس ہمیں ملی تھی 2018 میں 24 ارب ڈالر کے اوپر, جو آج 31 ارب ڈالر کے اوپر ہیں, تاریخی ہیں. ہمیں ترسیلات زر ملی تھی PMLN کے دور میں 19 ارب ڈالر, آج ہیں وہ 29.4 ارب ڈالر. لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہم آج 15% کے اوپر لے گئے ہیں. ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز, ریکارڈ ٹریکٹرز کی سیل. ابھی گھروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہاؤسنگ اور کمرشل کے اندر 1000 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کے منصوبے منظور ہو چکے ہیں. 7 لاکھ نوکریاں اس سے کریٹ ہو رہی ہیں. 145 ارب روپے کی کم آمدن والوں کی درخواستیں بینکوں کو موصول ہوئی. 45 ارب روپے کے کیسز منظور ہو چکے. 20,000 گھر جو ہیں وہ قوت نے بنا دیے. پہلی بار ریاست 30 لاکھ محدود وسائل والوں کے دروازے پہ خود چل کے جا رہی ہے کہ 5 لاکھ بلا سود لو, اپنا کاروبار شروع کرو. ہمیں نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں, نوکریاں پیدا کرنے والے چاہیے. 20,000 لوگوں کو 22 ارب روپیہ عثمان ڈار کامیاب پروگرام کے تحت ٹرانسپیرنٹلی دے دیتے ہیں کہ اپنا کاروبار شروع کرو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, اپنے گھر کے اخراجات چلاؤ, اچھا یہ آپ نے فہرست بتائی تو آپ اسی کا ضمنی سوال ہے, آپ کی رائے میں جو ایک عام آدمی ہے, یہ کیمرہ مین, یہ پھل فروش, یہ نوکری پہ جانے والا 20,000 30,000 چل, یہ آپ کے خیال میں آج 2021 میں زیادہ مطمئن ہے یا 2018-17 میں زیادہ مطمئن تھا؟ نہیں, ایک منٹ بدامی صاحب, ایشو کیا ہے؟ ایشو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کھائی سے نیچے اتر رہے ہیں اور آپ نے سپیڈ 500 کی لگائی ہوئی تھی, PMLN نے بریکیں فیل کر کے اسحاق ڈار چھلانگ لگا کر میاں صاحب نااہل ہو کے لندن پہنچ گئے. اب گاڑی کھائی میں گر رہی ہے, اس کو روکنا عمران خان نے ہے. سارے ادارے آپ نے تباہ کر کے ہمارے حوالے کر دیے. اب حساب بھی ہم سے پوچھتے ہیں. ہم نے 70 سال کا جو گند ہے اسے صاف کر رہے ہیں. مافیا سے عمران خان لڑ رہا ہے. آج مجھے بتائیں عمران خان کون سی باہر جائیدادیں بنا رہا ہے, وہ کون سے جعلی اکاؤنٹس بنا رہا ہے, وہ کون سی منی لانڈرنگ کر رہا ہے؟ یہ تو چیزیں عمران خان کے ذمہ نہیں ہیں. وہ تو اپنے آفس کا منظور شدہ 3 ارب کا بجٹ تھا ہاؤس کا, آفس کا,
اس میں سے بھی 108 ارب روپے کم خرچ کرتے ہیں. بتا دیں بھائی بیرونی دوروں پہ جاتے ہیں تو یہ لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے, انہوں نے ہزاروں ڈالر میں وہی دورے کیے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ سنتے جائیں 1100 ارب روپیہ کسان کی جیب میں اضافی کیا, جو گندم کی بات کہتے ہیں 1300 سے 1800 پہ قیمت بڑھائی گئی. جو گنے کے کسان کو 100 ارب روپیہ اضافی گیا. آج ہیلتھ کارڈ کس حکمران نے سوچا کہ 10 لاکھ روپے کا 70 سال میں توفیق نہیں ہوئی. آج پنجاب کے پی کے کی پوری آبادی کو مل گیا, پنجاب کو دسمبر تک مل جائے گا. احساس پروگرام میں 85 ارب روپے بسب میں تھے, ہم نے 260 ارب روپے کر دیے. آج ریاست کھلے آسمانوں تلے سونے والوں کے سر ہاتھ رکھ رہی ہے. کوئی رات کو جو بھوکا سوتا تھا, دیہاڑی نہیں جس کی لگتی تھی, اس کو کھانا فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جاوید صاحب ہو گئے, دوبارہ کنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں جواب جاوید لطیف صاحب کو بھی جواب لگے گا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جناب جاوید لطیف صاحب, سوال وہی ہے اور آپ نے دونوں مہمانوں کی رائے سن لی. فاروق صاحب کی خاص طور یار میں خاص طور پہ جو میں نے سنا ہے اپنے چھوٹے بھائی فرق حبیب کو, ہاں جی تو میں یقیناً ان کی بہت سی باتوں سے نہ چاہتے ہوئے اتفاق کر لیتا ہوں, مگر میں ان سے سوال کرتا ہوں. ہاں مجھے یہ بتائیں کہ جو اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں, خزانہ بھر گیا, فلاں یہ ہو گیا, میں ساری چیزیں مان لیتا ہوں. صحیح ہے, مگر میں ان کی خدمت میں اپنے ارشاد بھٹی صاحب کی اجازت سے یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں, ان سے لے رہے ہیں, کوئی کمال ہو گیا. نہیں میں انہوں تو ڈرنا ڈر دیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی, شریف آدمی سے کوئی نہیں ڈرتا بھائی. ٹھیک ہے بھائی. بدامی صاحب گزارش صرف جی ہاں بالکل, گزارش یہ ہے بدامی صاحب, کوئی ریاست ہو وہ اگر اپنے عوام کو فوڈ, ہیلتھ, ایجوکیشن, ٹرانسپورٹ میں سبسڈی دیتی ہے تو کوئی احسان نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت وقت کی وہ اس کے ذریعے امپلیمنٹ ہوتی ہیں چیزیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان 4 چیزوں میں کوئی ایک بتائیں جو سستی ہو, جو عوام کی دسترس میں ہو. مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو بلند و باد یہ دعوے کیا کرتے تھے قرضہ نہیں لیں گے, کیا قرضے بڑے نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 3 سالوں میں ایک ہی راگ انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ ہم احتساب کر رہے ہیں, کرپشن ختم کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, وسیم بدامی نہیں کہہ رہے, دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں, اور جن پر یہ ناز کیا کرتے تھے ان کی اپنی تھی کوئی کریڈیبلٹی حکومت وقت کی رہ نہیں گئی اور انہوں نے چھوڑی نہیں اپنے اداروں کی بھی, مگر دنیا کے ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ کرپشن ان 3 سالوں میں بڑھی ہے. اور ہم نے اپنے دور میں جن کو یہ ڈاکو کہتے ہیں, ہم نے کرپشن کم کی تھی. اسی طرح مجھے کوئی یہ بتا دے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن بہت کر لی, جو کہ سب کے وزیر اعظم ظاہر ہے, آپ کے لیڈر جو ہے وہ کرپشن کیس پہ نائل ہوئے اور ان کے لیڈر پہ کرپشن کا ایک جھوٹا الزام بھی نہیں ہے. اچھا میں عرض کر دیتا ہوں, میں اپنے لیڈر کی بات بعد میں کر لیتا ہوں, میں ان کے لیڈر کی بات پہلے کر لیتا ہوں. ان کے وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کرپشن کے رپورٹس آ رہی ہیں, بھائی ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے تو سرخی پاؤڈر لگایا ہے 3 سالوں میں, ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا, تو کرپشن کیسے ہم نے کر لینی تھی. یہ کہہ رہے ہیں یہ, اور انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کرپشن پچھلے ادوار سے کہیں زیادہ کی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر 16 ارب جو ڈالر ہیں وہ ان کا قرضہ میں ان سے پوچھوں کہ کہاں لگا جو آپ نے پیسہ لیا تھا, تو ایک بات بتانے کے لیے یہ تیار اس لیے نہیں ہوں گے کہ کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. اچھا. اور میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. اب 1 سیکنڈ کے لیے اب میں جو بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے لیڈر پر الزام تھا, الزام لگا اور وہ سزا ہوئے. تو میں آپ حالانکہ کرپشن میں سزا نہیں ہوئے, اس کے باوجود میں مانتا ہوں کہ وہ سزا ہوئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وسیم بدامی صاحب کہ نواز شریف کا جرم تو ہے, اس نے موٹر وے دیا, اس کا جرم تو ہے, اس نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا, اس کا جرم تو ہے کہ اس نے سی پیک کا
तोहफा पाकिस्तान को दिया जो इन्होंने रोल बैक कर दिया, उसका जुर्म तो है। उसने देरों से पाकिस्तान को निकाला, एक सेकंड, उसका जुर्म तो है कि उसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, उसका जुर्म तो है उसने पाकिस्तान से महंगाई को कंट्रोल किया, उसका जुर्म तो है कि उसने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके दिए, पॉइंट आ गया, ठीक है, 2 करोड़ लोगों को इसको लेके आगे चलता हूं, पॉइंट है बेरोजगार कर दिया। इरशाद भट्टी साहब, अब आप मुझे बताइए, आपकी राय में ये हमने ज़ाहिर दोनों के मौक़िफ़ सुन लिए ना, फरीक़ैन के, आप ज़ाहिर एक तज्ज़ियाकार हैं, आवाम में जाते हैं, उठते बैठते हैं, आवाम में से ही हैं, तो आपका एनालिसिस क्या है? वैसे तो ज़ाहिर है अभी 2 साल बाकी हैं, तो उसमें बहुत कुछ होना बाकी है, वो हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन आज अगर आप तज्ज़िया करते हो और आपको लगता है कल इलेक्शन हो, अगर कल सुबह इलेक्शन हो और फ़ारूक हबीब साहब ये मुद्दा रखें आवाम के सामने जिन्होंने अभी रखा प्रोग्राम 11th आवर में, और जावेद लतीफ़ साहब वो रखे जिन्होंने रखा, तो आपको क्या लगता है कि अवामी पजीराई किस तरफ ज़्यादा है? देखिए बदामी साहब, जो एक बात है ना, ये जो जितने भी फ़ारूक हबीब साहब ने फिगर्स बताए, मैं इन सारों को मान लेता हूँ, मान लिया, ये बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ जो जावेद लतीफ़ साहब ने बताए वो भी मैं मान लेता हूँ। अच्छा, अब बात ये है कि जावेद लतीफ़, वो जैसे आपने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब का तो अभी आज चूंकि मुकदमा डिस्कस ही नहीं हो रहा, नवाज शरीफ साहब इन अवामी कामों पे नाहल नहीं हुए, वो एक खैर लंबी चार्जशीट है, मैंने कहा नया अलग मौजूद छिड़ जाएगा, उस पर आज हम जरा इसी पे बात करेंगे, वो किसी दिन फिर रख लेंगे। जावेद लतीफ़ साहब और मैं बैठ जाएंगे कि क्या करना है, जब हमारे आपको अल्लाह ने इज्जत नाम मकाम दिया, आपने ये सारे काम किए। मैं ये भी मान लेता हूँ जावेद लतीफ़ साहब के साथ कि पाकिस्तान भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया, मान लिया। ये तो दावा भी नहीं कर रहे यार, आप तंज कर, कमाल। एक तरफ कह रहे हैं मैं बात नहीं कर रहा, फिर आप उनको छेड़ेंगे, फिर उसमें जवाब देंगे, फिर बात नहीं निकल जाएगी यार। सब ये पाकिस्तान हमने बनाया, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। सब मंसूबे नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं बनाया ना यार, शरीफ ने बनाए। हाउस ऑफ भाई नवाज शरीफ के वालिदैन इसमें शामिल नहीं थे? नहीं, वो तो कह रहे नवाज शरीफ, वो तंजिया हमारे नवाज शरीफ साहब ने अबाओ इजाद थे, हमारे अबाओ इजाद जो थे सारों के, मेरे फ़ारूक लतीफ़ बदामी साहब के, वो उस दिन छुट्टी पे गए हुए थे, सिर्फ यही थे, सब मान लिया। लेकिन बुनियादी तौर पे बुनियादी तौर पे बात ये है कि मैं फिर मुझे जावेद लतीफ़ साहब ने उधर यानी मैं क्या आप सवाल क्या करूं, आप कुछ शरारत करते हैं, सर्टिफिकेट दे पाकिस्तान बनाने का और आगे चलें। मैंने दे दिया सर, दे दिया। नेल्सन मंडेला साहब को भी नवाज शरीफ साहब खत ना लिखते तो 28 साल वो भी जेल में कर सकता, यार भट्टी साहब सवाल का जवाब देना, क्या फिर आप लॉन्ग मार्च ना कर सकता, सब कुछ उनका, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सब कुछ हम सारों का मान लिया, मैं मान लेता हूँ। इशू ये है कि चूंकि आज ये मैंने बातें की हैं, अरशद भट्टी साहब को ये एक बता दें कि नवाज शरीफ ने ये काम नहीं किए। सर आपने जो बताई हैं फिर उस तरफ आप मुझे ले गए, लेकिन ये भी तो बताया ना कि नवाज शरीफ साहब ने जनाबे स्पीकर कहकर कहा ये है मेरे ज़राए आमदन, और फिर झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में, कतरी खत झूठ बोला। भट्टी साहब मेरी दरख्वास्त, आज एक दिन इस पे हमने 850 इमरान खान साहब से पूछे, और फिर अभी अदालत कह रही है कि ये बात इमरान खान साहब से पूछे जो फरमा रहे थे ना। अच्छा, ये इधर दूसरी तरफ आ जाते हैं सर, जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ से इंसाफ नहीं होगा। मेहरबानी यार भाई, आप अच्छा दूसरी तरफ आ जाते हैं। कल इलेक्शन हो अगर बदामी साहब और दोनों अपनी ये कारकर्दगी रखे आवाम के सामने, तो किस तरफ पलड़ा है आपके ख्याल में? आपकी दानाना राय क्या है? अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में नक्को नक फंसी हुई है। सारे आदादो शुमार बड़े खूबसूरत है जो फ़ारूक हबीब साहब ने बताए हैं, लेकिन ट्रिगर डाउन नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर से एक जो ये सरकारी या कोई मुलाजम पेशा या मिडिल क्लास का आदमी यूटिलिटी स्टोर से चीजें खरीदने की उसकी इस्तात खत्म होती जा रही है। बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, गैस का बिल नहीं दे पा रहा, और उसके बाद बच्चों की फीस है, उसके बाद साफ पानी है, उसके बाद सारा कुछ। तो बड़ी अजीरन जिंदगी है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प है वो क्या कहते हैं बदामी साहब, अगर इमरान खान साहब ना आते तो मेरे तो 8-10 मुगालते जो है ना वो मुगालते ही रह जाते। अल्लाह का शुक्र मेरे कायद इमरान खान साहब आए और वो 10 मुगालते खत्म हुए। एक पहला मुगालता क्या था कि रोजाना इस मुल्क में 12 अरब की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अगर ये इमरान खान साहब ना आते तो मुझे अब 3 साल हो गए, पता नहीं कितने पैसे बुलाए हैं। पाकिस्तान 120वें से 124वें नंबर पर करप्शन में चला गया है। इमरान खान साहब ने खुद फरमाया था, लाहौर मियाँ वाली के लोग मुझे बताते हैं करप्शन बढ़ गई है।
دوسرا مغالطہ میٹرو 8 ارب میں بنتی ہے اور BRT کا صرف 7 ارب کا گھپلا سامنے آیا ہے. کپتان قرضہ نہیں لے گا, بھیک نہیں مانگے گا, IMF کے پاس نہیں جائے گا, یہ مغالطہ رہ جاتا. کوریا کا وزیر اعظم کشتی ڈوبنے پر استعفیٰ دے دیتا ہے. 80 حادثے ہوئے ریلوے کے, اللہ کے فضل سے کسی نہیں دے دیا. PIA تباہی جو سب کے سامنے ہے, ثانیہ ساہیوال سے مینار پاکستان تک سب کے سامنے ہے. کپتان آئے گا, علاج مفت ہوگا, دوائیاں سستی ہوں گی, ڈاکٹر نرس سے بیڈ ملیں گی. بتائیں مجھے کوئی اس دل میں پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کوئی سرکاری اسپتال میں بھی اب کوئی علاج کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا. کپتان آئے گا 350 ڈیم بنائے گا. اب کتنے ڈیم بن گئے ہیں اس میں, اور بجلی 10 روپے فی یونٹ میرے کپتان نے کہا تھا کہ ہوگی, اب 22 سے بھی اوپر چلی گئی. اسد عمر معاشی ارسطو ہے, میرے پاس بیسٹ ٹیم ہے, 250 لوگ لاؤں گا تو کھڑا کر دوں گا, میں ٹیم سلیکشن میں ماہر ہوں. اب کیا ہو گیا؟ خان آئے گا ماڈل ٹاؤن سے عافیہ صدیقی تک سب کو انصاف ملے گا. ثانیہ ساہیوال والے بھی ترس گئے. خان آئے گا, پہلے 100 دنوں میں ملک کی سمت درست ہو جائے گی, 90 دنوں میں چور اندر ہو جائیں گے, سب لٹا مال واپس آ جائے گا. اب یہ مغالطے رہ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کپتان آیا اور مجھے پتا چلا کہ نہیں, جہاں سے بھٹی صاحب نے اپنا جواب شروع کیا تھا. میرے کپتان کو کوئی چین ماڈل کا یا ملیشیا ماڈل کا یا سعودی عرب ماڈل کا یا یورپ ماڈل کا یا برطانیہ ماڈل کا کوئی دو, ٹھیک ہے, اور ٹائم دو. ٹھیک ہے. اچھا فاروق حبیب صاحب, ایک وہ فہرست ہے جہاں سے بھٹی صاحب نے اپنا جواب شروع کیا, میرا بھی وہی سوال تھا. ایک وہ فہرست ہے جو آپ نے گنوائی جو کہ ہم مان لیتے ہیں کہ سارا کچھ صحیح ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں تھا, وہ سرپلس اور ڈیفیسٹ والے سارے معاملات کہ کہاں جو ہے وہ جناب کتنا سرپلس میں چلا گیا تھا. ہم جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم کہاں سے کہاں لے آئے. امپورٹس, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, باہر سے رہنے والے لوگ جو بھیجتے ہیں, وزیر مبادلہ کے ذخائر, یہ وہ ایک یہ فہرست ہے. اور ایک فہرست ہے آٹا, چینی, دال, روٹی, گھی, بے روزگاری, مہنگائی. عام آدمی کو کون سی زیادہ سمجھ میں آتی ہے مجھے آپ بتائیں, اور اس فہرست میں کتنا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر دیکھیں ہم کچھ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جنرلائز وے میں چیزیں بات کر جاتے ہیں. دیکھیں کمیونیکیٹ کریں ہم لوگوں کے ساتھ, پھر جو ہے وہ بات کریں جو ان کو سمجھ بھی آئے. ہمیں جو ملک ملا اس ملک کا جو انجن تھا وہ سیز ہو چکا ہوا تھا, گاڑی کی جو ہے وہ فیل ہو چکی تھی, چلنے کو تیار نہیں تھی. آج ہم نے تو فاروق بھائی سیز ہو چکا تھا تو پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ بہتر کرتے ہیں, یہ تو مزید خراب ہو گیا نا. میں ذرا بتاتا ہوں, 100 روپے والی چیز جو ہے وہ چلو 100 روپے کی رہتی ہے, بدامی صاحب آتے ہیں اس پہ آتے ہیں, پلیز مجھے ذرا ایکسپلین کر لینے دیں, میں ذرا کوئکلی ایکسپلین کر دوں. دیکھیں 1967 کے بعد اس ملک کے اندر کوئی ڈیم نہیں بنا. آج 35% کام وہ مومن ڈیم جو 1963 میں سوچا گیا تھا اس پہ عمران خان نے آ کے مکمل کرا دیا. میر بھاشا ڈیم, مومن ڈیم, داسو ڈیم, 10 بڑے ڈیم, 10,000 میگا واٹ بجلی آئے گی. جتنا پانی آپ 70 سال میں سٹور کرتے تھے اتنا 10 سال کے اندر 13 ملین ایکڑ فٹ پانی کی کیپیسٹی اس کے اندر آ جائے گی. اب آپ آ جائیں جو ایشو ہے مہنگائی کے حوالے سے, ہم یہ نہیں بتاتے کہ اس ملک کے اندر جو خوردنی تیل ہے وہ ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں. 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. 2013 سے 2018 پہ عالمی سطح پر PMLN کی دور حکومت کے دوران کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. UN کی فوڈ ایگریکلچر کی رپورٹ یہ کہتی ہے, میں نہیں کہتا, کہ 40% مہنگائی بڑھی ہے, پچھلے 10 سال کی تاریخی ہائیسٹ ہے پوری دنیا کے اندر. پیٹرول جو ہے وہ ہائیسٹ, اس کے اندر پچھلے 6 ماہ کے اندر اضافہ ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انٹرنیشنلی اثرات پڑتے ہیں قیمتوں کے اوپر. جہاں تک رہ گی بات یوٹیلٹی سٹور کی بات ہو رہی تھی, تو تاریخی سبسڈی دی ہے عمران خان نے ایک سال میں 25 ارب روپیہ یوٹیلٹی سٹور کے اندر لوگوں کو, تاکہ چیزیں ان کو سستی ملیں. اب یوٹیلٹی سٹور کے اندر راشن کارڈ ان کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو سپتمبر اکتوبر تک ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی محدود وسائل والے کو, جس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. مہنگے بجلی گھر اس ملک کے اندر لگائے گئے, مجرمانہ غفلت 45% امپورٹڈ فیول پہ. بجلی لیں نہ لیں, کارخانہ چلے نہ چلے, 2023 تک عمران خان نے نواز شریف کے جرم کی سزا کے طور پہ 1500 ارب روپیہ انہیں ادا کرنا ہے. یہ بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ ہمیں یہ چھوڑ کے نہیں. فاروق بھائی یہ تو فیکٹر ہے جو بھٹی صاحب نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کو تحریک انصاف کے ہی بیانات کے تناظر میں دیکھا جائے, میں آپ کو 12 ارب کی کرپشن اگر روز ہو رہی تھی تو آج نہیں ہو رہی نا, تو کتنا خراب روپیہ بچ گیا, اس سے تو ملک کی تقدیر بدل جانی چاہیے تھی. دیکھیں سن لیں دیکھیں بدامی صاحب اس پہ آتے ہیں نا ایک منٹ. آج آپ کے اگر آپ رورل ایریا میں نکل جائیں, آج آپ کا کسان خوش ہے. آج آپ کنسٹرکشن سیکٹر کے مزدور کے پاس چلے جائیں, اس کو دھڑا دھڑ روزگار مل رہا ہے. آج آپ پاور لوم سے ٹیکسٹائل سے منسلک لیبر کے پاس چلے جائیں, ان کے پاس ٹرینڈ لوگ موجود نہیں ہیں. بوجھ پڑا ہے جو ہمارا سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر بوجھ پڑا ہے.
انٹرنیشنل چیزوں کی مہنگائی کی وجہ سے, جو بجلی کے مہنگے منصوبے تھے ان کی وجہ سے پڑا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ کسی وزیر اعظم کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا, لیکن آج کے وزیر اعظم کو ان کا بھی احساس ہے, آج اس کو ان کی بھی تکلیف موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے لیے بھی سوچتے ہیں. آج جو لوگ ساری زندگی نہیں سوچ سکتے تھے اپنے گھر کی چھت بنا سکتے ہیں, کرایوں میں دھکے کھا جاتے تھے, آج ان کے لیے امید پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان ان کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ مواقع پیدا کر رہا ہے, ان کے لیے ان حالات کو پیدا کر رہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آئندہ آنے والے 2 سال ہیں, جو بھٹی صاحب نے کہا تھا ڈو اینڈ ڈائی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن ہو چکی ہیں, فاسٹ پیس کے اوپر آ چکی ہیں. یہ رائٹ لیفٹ کی جو آپ کو تنقید نظر آتی ہے, جو NRO والے ہیں جن کا شرادہ بکھرا ہوا ہے, جن کا عدم اعتماد, جن کے استعفے, جن کے لانگ مارچ سب ناکام ہو چکے ہیں, یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں میاں جاوید صاحب یہ بتا دیں, عمران خان صاحب نے جو کمٹمنٹ دیکھتے ہیں 2 سال بعد بھٹی صاحب کتنے مطمئن ہوتے ہیں. جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں, صحیح, جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی. جاوید صاحب ایک کوئک کامنٹ اس پہ کر دیں, میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور پھر میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. ہم نے وہ کام بڑے بڑے کیے ہیں. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, جاوید صاحب یہ اکثر لوگوں کی رائے ہے, کافی لوگوں کی رائے ہے, چپ کرا لو, کافی لوگوں کی رائے ہے کہ دا ورسٹ از اوور, اب پہیا چل پڑا ہے معیشت کا, اور جب الیکشن کے قریب جائیں گے ایسے چیزیں بہتر ہوں گی اور لوگ 60% بزنس کانفیڈنس آیا. بتائیں جاوید صاحب نے کنکلوڈ کرنا ہے اس کو. جاوید لطیف صاحب چلو فائنل ورڈ آخری 1-2 منٹ ہے. جی جاوید لطیف صاحب. فرق ایک سیکنڈ میں وسیم جو بار بار بات کرتے ہیں نا, فروخ یہ کہتے ہیں, اور آپ نے بھی کہہ دیا کہ پہیا چل پڑا ہے, یہ کہتے ہیں گاڑی کا انجن سیز ہو گیا تھا اور آج گاڑی جو ہے انجن نئے کے ساتھ چل رہی ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے کیمرہ مین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہیں کہ حلفاً بتائیں کہ پہلے گاڑی چل رہی تھی اور کس سپیڈ سے چل رہی تھی اور مسافر اپنی منزل پر پہنچ رہے تھے, یا آج وہ گاڑی سے چھلانگیں لگانے پر مجبور ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب 2 سالوں میں تباہی لے کر آ جائیں گے. او بھائی وسیم بادامی صاحب, تباہی تو 3 سالوں میں آ گئی, مگر مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا منصوبہ انہوں نے شروع کیا. کرپشن نہیں ہو رہی, ہمیں یقین ہے پھر بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے یار, یہ کیا ہے کھلا کرپشن نہیں ہو رہی, وہ خود کہہ رہے ہیں. لیکن چلیں میں کسان کی بات نہیں کریں گے. وسیم یہ وہ مزدور جس کو پاور بوم بند پڑی تھی, ٹماٹر 100 روپے کلو تھی, جاوید صاحب پاکستان میں جو بس رہی ہے, ہاں ان کے ہاں کرپشن کی کوئی اہمیت نہیں, 2 4 10 20 ارب روپیہ ادھر ادھر کر دیں, مگر حقائق کچھ اس سے مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ بجلی کے کارخانے, او بھائی آپ جب آئے تھے, آج بھی آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر دی, جس کی وجہ سے ہمیں 15 ارب روپیہ جو ہے وہ ایکسٹرا دینا پڑ رہا ہے. او بھائی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پھر لوڈ شیڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, وہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. بتائیں کہ جاوید صاحب آخری یہ بتا دیں, جاوید لطیف صاحب آپ نے وہ خواجہ آصف صاحب کا بیان سنا ہے, جاوید لطیف کارخانے لگنے جاتے آتے مجھے ایک معصومانہ سوال ہے جاوید لطیف صاحب ہوگی تو جتنی ہم نے پیدا کی ہے, مجھے جاتے آتے بتا دیں آپ نے خواجہ آصف صاحب کا بیان, اور بجلی سستی بھی ہوگی, اور پھر آپ جو دعوے کر رہے ہیں پھر 100% آپ دعوے. بہت شکریہ, ٹھیک ہے, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. اور جاتے آتے ویری انٹرسٹنگلی خواجہ آصف صاحب سے جب ندیم ملک صاحب نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی پارٹی میں تناؤ کم ہو گیا یا نہیں ہو گیا, تو اس کے جواب میں انہوں نے اس میں بات کرنے کے بجائے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سیاست دانوں نے ہی دعوت دی ہے, اور اگر ہم سیاست دان ان سے فلرٹ کرنا بند کر دیں تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ویسے ہی ختم ہو جائے گا. یہ ایک اور واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ نون لیگ میں ڈویژن کی سطح کیا ہے, رائے کی, جہاں اعلیٰ لیڈرشپ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کر کے سب کچھ کیا, اور خواجہ آصف جیسا سینئر لیڈر اس سوال کے جواب میں یہ جواب دیتا ہے. زندگی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।